السلام علیکم طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں آپ بیتی ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے رائٹر ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب۔ ولادت ان کی 1917 کی اور وفات 1986 کی۔ پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکریٹری جنرل اور جنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا۔ آپ پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد، صدر اسکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکریٹری رہے۔ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ پاکستان کی ادبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے، جس میں اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ آپ کی دیگر تصنیفات میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور سرخ فیتہ مقبول کتابیں ہیں۔ تو طلباء و طالبات، یہ سبق جو آپ کا ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری ہے، یہ بھی شہاب نامہ ہی سے لیا گیا ہے۔ اور یہ آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی وہ ہوتی ہے جس میں مصنف اپنی آنکھوں دیکھا حال اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کیا دیکھا اور وہ لکھتے ہیں۔ یہ یہ ہوتا ہے آپ بیتی کا مطلب۔ تو آئیے سبق کو ذرا اسی انداز میں پڑھتے ہیں جس انداز میں اس کو لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا۔ ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہے، لیکن چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی، سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ لوحی سے جواب دیا کہ صاحب، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پشت پر انگریزی میں 1854 جانسن اینڈ جانسن لنڈن درج تھا۔ چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے، لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی، جو ایک نہایت دور افتاد گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہے۔ خیر، اس دور افتاد گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا، جو دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑو بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنے پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً
یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ ہر مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا، جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتار لیں اور اینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو وہ پھر کرسی پر اکڑو بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ معاف کیجیے گا۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بڑی وزیداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا، جس میں ٹنکچر، آیوڈین، سوڈا بائیکار، ایسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں اسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے آخر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا اسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض بہرحال آتے ہی رہتے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچس کے مریضوں میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹرز بک پیش کی کہ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدیہہ عرض کیا کہ دنیائے طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹرز بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔
تو بچوں آپ کو اندازہ ہوا اس طریقے سے کہ آپ بیتی بالکل وہی ہوتی ہے جو کہ مصنف دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے اور وہ مطلب لکھ دیتا ہے. یہاں پر دیکھیے اس پیج پر، پیج نمبر 97 پر یہاں پہ آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ آپ بیتی اس تصنیف کو کہتے ہیں جس میں مصنف نے اپنے حالات و واقعات خود قلم بند کیے ہوں، یعنی جو دیکھا انہوں نے وہی لکھا. تو یہ آپ بیتی کی ڈیفینیشن ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے مشق کو کرنا کس طریقے سے ہے کہ ان سوالوں کے جواب آپ نے سبق یقیناً آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا میرے ساتھ ساتھ، اور اگر نہیں پڑھا تو آپ اس کو دوبارہ ریڈنگ کریں اور ان سوالوں کے جواب یہیں سے آپ ڈھونڈیں گے. جملے آپ نے بنانے ہیں، درست سوالوں کے درست جوابات پر نشان لگائیے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے. خالی جگہ میں آپ نے بک میں ہی حل کرنی ہے، اور یہاں پہ درست بیان میں صحیح کا نشان لگائیے. یہ تمام کام آپ نے بک میں کرنا ہے. آپ نے صرف سوال و جواب جملے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور ان کو اس کے علاوہ آپ نے ان سوالوں کو کاپی میں لکھ کر یاد بھی کرنا ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور پھر ہمیں یہاں پر کاپیز چیکنگ کے لیے بھیجنی ہے آپ نے، تاکہ آپ کا کام چیک کیا جا سکے. اور بیٹا بہت اچھے سے ان سوالوں کو یاد کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.